اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 5 سورہ فاتحہ، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت کے بعد اب یہاں سے دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے، اے اللہ تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ علماء نے لکھا کہ اس سے عقائد کا سیدھا راستہ مراد ہے جس پر تمام انبیاء اکرام علیہ السلام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، بزرگان دین اور اولیاء عظام رحمت اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین چلے۔ اور یہ راستہ اہل سنت کا راستہ ہے۔ آج تک اولیاء اکرام علیہم الرحمہ صرف اسی مسلک کے اہل سنت میں گزرے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہ ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ ناظرین، ہدایت حاصل کرنے کے چند ذرائع بھی ہوتے ہیں۔ بندہ کس طرح ہدایت حاصل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ذرائع انسان کو عطا فرمائے ہیں۔ ایک تو انسان ظاہری باطنی صلاحیتوں سے ہدایت تک پہنچتا ہے۔ آسمانوں زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت وحدانیت پر دلالت کرنے والی چیزوں پر غور و فکر کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت تک پہنچتا ہے۔ اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے ذریعے بندہ ہدایت تک پہنچتا ہے جیسا کہ قرآن مجید ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے ذریعے بھی بندہ ہدایت تک پہنچتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ کے صحابہ کی ذات ہے اور اولیاء اکرام کی ذات ہے۔ اسی طرح اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ ہر مسلمان کو سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے اور ٹیڑھا راستہ مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عقل والے اس طرح دعا مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یعنی اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ تو میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بے شک دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے، دل بدل جاتا ہے۔ لہذا ہر بندے کو ڈرنا چاہیے اور ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا ناظرین کہ عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے۔ پہلے رحمانیت کا، رحیمیت کا ذکر ہوا، پھر اس کی عبادت کا ذکر ہوا سورہ فاتحہ میں، اور پھر ہدایت کا اور دعاؤں کا ذکر ہے، یعنی کہ عبادت کے بعد بندے کو دعا میں لگنا چاہیے۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، کہ اس طرح زیادہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس آیت میں یہ نہیں کہتا بندہ کہ یا اللہ مجھے ہدایت پر چلا، سب کے لیے کہتا ہے یا اللہ ہمیں ہدایت پر چلا، اہدنا، ہم سب کو ہدایت پر چلا، یہ ہے سب کے لیے دعا مانگنا۔ تو بندہ جب بھی دعا کرے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو نہ بھولا کرے۔